میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر زندہ تھے اور آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں، گویا کہ ان کا پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعے میں حاضری نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو باہر بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، محلے کے اندر، گھروں کے اندر ویسے ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ان کو اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہیں ملی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز ادا کرتے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے اور نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پر اتنے سارے احسانات پہلے ہی کیے ہوئے ہیں کہ ہم تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا جسم بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اتنا زبردست وجود عطا فرمایا، اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، اور جسم کے اندر ساری چیزیں صحیح سلامت عطا فرما دی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرما دی، سننے کے لیے کان عطا فرما دیے، بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی، چکھنے کے لیے زبان عطا فرما دی، اور اسی طرح کاٹنے کے لیے دانت عطا فرما دیے، اسی طرح بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرما دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے، چلنے کے لیے ٹانگیں عطا فرما دی۔ گویا کہ اتنا خوبصورت جسم عطا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر کسی بیماری میں پیدا کر لیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر نابینا پیدا کر دیتے، بغیر آنکھوں کا پیدا کر دیتے، یا آنکھیں تو ہوتی لیکن دیکھ نہیں سکتی، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ یہ تو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں آنکھیں بھی دی اور صحیح سلامت دی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اور احسان فرمایا کہ ہمیں کان عطا فرما دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ آج بھی دنیا کے اندر کتنے انسان ایسے ہیں جو پیدائشی بہرے ہیں، جو پیدائشی بہرے ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہم جس وقت پیدا ہوئے ہمیں صحیح سلامت زبان عطا فرما دی، جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کتنے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی گونگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کتنے احسانات فرمائے ہیں، اتنے احسانات فرمائے، اس کے بعد جا کر اللہ پاک نے ہم سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں صرف اور صرف دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت سے مراد دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی عبادت جس نے کر لی، جس نے اللہ کی مان لی، اللہ کی مان کر اس چھوٹی سی زندگی میں چلا گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ تو اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کسی کو 20 سال کی زندگی دی، 21واں سال اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ کسی کو 30 سال کی دی، 31واں سال اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 80 90 یا 100، اس سے زیادہ تو کوئی ایکسپلین بھی نہیں کرتا، کوئی دماغ میں بھی نہیں سوچتا کہ شاید میں 100 سال سے زیادہ ہوں۔ آج کل تو لوگ 50 60 سال بس سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی ہے، اس کے بعد اگر مل گئی تو بونس ہے۔ آج 2024 ہے، 1924 کے اندر ہماری طرح کے انسان زندہ تھے، ہماری طرح کے انسان سوچا کرتے تھے، ہماری طرح کے انسان سمجھا کرتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہم ہیں تو دنیا چلتی ہے، ہم ہیں تو یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن وہ آج کہاں ہے؟ 1924 میں جو زندہ تھے آج 100 سال گزر گئے، شاید ہی کوئی زندہ ہو، شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا مسلمان، کیا کافر، شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ تو پتہ چلا 100 سال بھی زندگی کے نہیں ہیں، 100 سال بھی زندگی کے نہیں ہیں۔ اگر بالفرض یقین کر لیا جائے شاید کوئی زندہ ہو جس نے 1924 میں زندہ ہوگا، شاید کوئی زندہ ہو اگر 100 سال کا بھی ہو، لیکن آج سے 100 سال پہلے جو اس کے اندر طاقت ہوگی وہ آج نہیں ہوگی،
آج سے 100 سال پہلے اگر وہ جوان ہوگا تو آج جوان نہیں ہوگا، آج تو وہ بوڑھا ہوگا۔ تو 100 سال میں انسان کی آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہتی، کانوں میں وہ طاقت نہیں رہتی، زبان میں وہ طاقت نہیں رہتی، ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت نہیں رہتی، ٹانگوں میں وہ طاقت نہیں رہتی، پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، کمر میں درد، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، شوگر کی بیماری، فلاں بیماری، میٹھا نہیں کھا سکتے، کڑوا نہیں کھا سکتے، نمکین نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے، چھوٹے کا نہیں کھا سکتے، بکرے کا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ اس سے بچو، اس سے بچو۔ تو کیا ہے، انسان کی، ہر انسان کی یہی حقیقت ہے، جتنا اس کی زندگی آگے چلتی رہتی ہے، جتنا زندگی اس کی گزرتی رہتی ہے، وہ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک غریب آدمی کمزور پڑتا ہے، یہاں پر امیر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک امیر ترین آدمی جس کو دنیا کی اللہ پاک نے ہر چیز دی ہو، جس کو دنیا کی ہر آسائش دی ہو، ہر سہولت دی ہو، یہاں تک کہ رہنے کے لیے اچھے سے اچھا گھر ہو، رہنے کے لیے اچھا سا مکان ہو، کھانے کے لیے اچھے سے اچھے کھانے ہوں، اور سواری اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں، اس کے باوجود بھی وہ بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا، اس کے باوجود بھی وہ بڑھاپے سے نہیں بچ سکتا۔ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اگر اس کے سفید بال آنا شروع ہو گئے تو وہ کالا کولا لگائے گا، کالا کلر لگائے گا کہ کسی طریقے سے میں بوڑھا نہیں لگوں، کسی طریقے سے لوگ مجھے بوڑھا نہیں سمجھے۔ حقیقت میں تو وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، دنیا والوں کو دھوکہ دیتا ہے، چونکہ دنیا ہے ہی دھوکے کا گھر، دنیا ہے ہی دھوکے کا گھر۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے لوگوں، دنیا صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ 50 سال 60 سال کے بعد جب اس کے سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ مال والا ہے، اگر وہ امیر ہے اور خوشحال ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے مختلف رنگ لگاتا ہے، تاکہ لوگ مجھے بوڑھا نہیں سمجھے، تاکہ لوگ مجھے یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو بوڑھا ہو گیا، میں تو ابھی بھی جوان ہوں۔ حقیقت میں وہ جوان نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی جو 20 سال میں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو 25 سال میں ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب انسان کے بالوں کے اندر سفیدی آ جاتی ہے تو میں اس سفیدی کی وجہ سے حیا کرتا ہوں، وہ سفیدی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کے بالوں کے اندر، داڑھی کے اندر جب سفیدی آ جاتی ہے تو اللہ پاک کو اس سے حیا آتی ہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ پاک کو اس پر پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری اس دنیا کے اندر آج بوڑھا ہو گیا، آج کمزور ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا کے اندر اللہ پاک نے لمبی زندگی دی ہو، یہاں تک کہ 60 سال کی زندگی دی ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی میں دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت والے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی درخواست قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اتنی زیادہ زندگی دی، یہاں تک کہ 60 سال کی زندگی دی، اس کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی، اس کے بعد بھی اس نے نمازیں نہیں شروع کی، اس کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اور اسی طرح گناہوں کی زندگی گزارتا رہا اور انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک قیامت والے دن اس سے کہیں گے میں نے تجھے اتنی زیادہ عمر دی تھی، میں نے تجھے اتنا زیادہ وقت دیا تھا، تو نے کیوں میری نافرمانی کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے جب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کہ بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، بتا تو نے اپنی عمر کن چیزوں میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری؟ جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا تھا ان سے رکا یا نہیں رکا؟ جن چیزوں کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کام کیے یا نہیں کیے؟ بتا تو نے اپنی زندگی کن چیزوں میں گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ کیونکہ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ عمر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے اور وہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ بتا تو نے اپنی زندگی
کن چیزوں میں گزاری؟ ایسے ہی گزار دی، فضول گزار دی، یا اللہ کی فرما برداری میں گزار دی؟ ایک سوال تو یہ ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو امانت سمجھا ہوگا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو کہہ دے گا یا اللہ آپ کے راستے میں گزاری، یا اللہ آپ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزاری۔ اور جس نے اپنی من چاہی زندگی گزاری ہوگی اور یہ سمجھا ہوگا کہ دیکھی جائے گی، وہ وہاں پر پریشان ہو جائے گا اور وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال اللہ پاک کریں گے کہ بتا تو نے اپنا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ کیونکہ اللہ پاک کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ حلال کو، حرام سے منع کرتے ہیں۔ تو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ بتا تو نے اپنا مال کیسے کمایا؟ یہ جو دولت تو نے کمائی ہے حرام چیزوں سے کمائی ہے یا حلال چیزوں سے کمائی ہے؟ اگر حلال سے کمائی ہے تو وہ بھی بتا، اگر حرام سے کمائی ہے تو وہ بھی بتا، اچھا کمانے کے بعد خرچ کن چیزوں پہ کیا ہے وہ بھی بتا، کیونکہ یہ اللہ پاک ہی کے حکم سے انسان کو پیسے ملتے ہیں، انسان کو دولت ملتی ہے، انسان کو مال ملتا ہے۔ کبھی اللہ پاک مال کے دینے کے بعد آزماتے ہیں اور کبھی مال کے چھیننے کے بعد آزماتے ہیں۔ آزماتے دونوں طریقے سے ہیں، دینے کے بعد بھی آزماتے ہیں، لینے کے بعد بھی آزماتے ہیں۔ مثالیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف دی ہیں۔ مال دیا، قارون کو مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، جس وقت وہ پیدا ہوا ایک زمیندار کا بیٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک کسان کا بیٹا تھا، ایک جگہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا کہ وہاں زمین کے اندر سے کچھ سونا اور جواہرات نکل گئے، کچھ سونے نکل گئے۔ وہ تو کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ تو غریب آدمی تھا، لیکن وہاں اللہ پاک نے اس کو آزمانا تھا۔ کیسے آزمانا تھا؟ دولت دے کے آزمانا تھا، مال دے کر آزمانا تھا۔ اس غریب آدمی کو اللہ پاک نے زمین کے اندر سے وہ سونے نکال کے دے دیا، وہ اتنا بڑا سونا کہ اس وقت اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا تھا، گویا کہ وہ بادشاہ بن گیا، وہ خود بادشاہ بن گیا۔ ایسا بادشاہ بنا، ایسا بادشاہ بنا کہ بھول گیا کہ میں تو غریب آدمی تھا، کہ بھول گیا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہی ہوا کہ اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیے، وہ اپنے مال میں اکڑنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید میری اپنی محنت ہے، شاید میں نے محنت کی تھی زمین کے اندر، یہ تو میرا نصیب ہے، یہ تو میرا نصیب ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے جمع کیا ہے، اپنی محنت سے مجھے یہ ملا ہے۔ وہ انسانوں پر ظلم کرتا، اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرمایا کہ اے قارون، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اے قارون یہ خزانہ اللہ نے تجھے بطور آزمائش کے لیے دیا ہے، اللہ پاک تجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ مال ملنے کے بعد تو اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، تو آج اللہ ہی کے خلاف ہو گیا، تو آج اللہ کے خلاف بغاوت کرنے لگ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا بولو۔ اس قارون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے اسی خزانے کے ساتھ اس زمین کے اندر اس کو زندہ دھسا دیا۔ اللہ پاک نے اسی قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ اسی زمین میں زندہ دھسا دیا اور وہ کہتا کہتا چلاتا چلاتا زمین کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ پاک کبھی تو مال کو دے کر آزماتے ہیں، دولت کو دے کے آزماتے ہیں، اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ اسی طرح کبھی حکومتیں دے کر آزماتے ہیں۔ فرعون کا واقعہ کہ اللہ پاک نے فرعون کو ساری دنیا کی حکومت دی، اتنی بڑی طاقت دی، وہ بھی مغرور ہو گیا، وہ بھی بھٹک گیا، وہ بھی شیطان کی چالوں میں آ گیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ اس کا انجام بھی وہی ہوا کہ ایک سمندر کے اندر وہ غرق ہو کے مر گیا۔ اسی طرح نمرود کو بھی اللہ پاک نے مال و دولت دی اور اسی طرح حکومت دی، اس نے بھی نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو ہلاک کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ پاک کبھی آزماتے ہیں دے کر، کبھی آزماتے ہیں لے کر۔ اسی طرح وہ لوگ جو مال کے ملنے کے بعد بھی کامیاب ہوئے، اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیا۔ سلیمان علیہ السلام ساری دنیا پر اکیلے حکومت کرتے تھے، ساری دنیا پر اکیلے بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ تھے کہ کہنے لگے یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، آپ ہماری مخلوق کی دعوت کر ہی نہیں سکتے، ہماری وہ مخلوق جو دکھتی ہے، ہماری وہ مخلوق جو انسانوں کو نہیں دکھتی، اتنی مخلوق ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں. کئی سالوں تک وہ کھانا تیار ہوا. اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا, ہوائیں کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتی تھی, پانی کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتا تھا. اور اس طرح اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی, جنات پر بھی حکومت دی, ایسی حکومت کہ ان سے پہلے کسی کو حکومت نہیں ملی. تو جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک کھانا تیار کیا, کس کے لیے؟ مخلوق کی دعوت کے لیے, انسانوں کی دعوت کے لیے, جنات کی دعوت کے لیے, یہ جتنے بھی سمندر کے اندر مخلوقات ہیں ان سب کی دعوت کے لیے سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ کھانا تیار کیا. اس کے بعد اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ کھانا تیار ہو گیا, اب آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ بتاؤ میں انسانوں کو بھیجوں یا جو سمندر کے اندر مخلوق ہے اس کو بھیجوں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ پہلے سمندر والی مخلوق کو بھیج, بعد میں انسانوں کو بھیجنا. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ایک مچھلی کو دعوت دی کہ اے مچھلی, آج آپ کا کھانا سلیمان کی طرف سے ہے, آج آپ کی دعوت ہے سلیمان کی طرف سے, آج وہ آپ کو کھانا کھلائے گا. تو وہ سمندر کے اندر سے وہ مچھلی نکلی. مچھلی نکلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جو کئی سالوں سے کھانا تیار کیا تھا وہ ایک ہی نوالے میں کھا گئی, وہ ایک ہی نوالے میں کھا گئی. اور کہنے لگی سلیمان علیہ السلام کو لاؤ اور دو, لاؤ اور دو. اب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ کہاں سے اور دوں, یہ تو میں نے ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا اور تو ایک ہی نوالے میں کھا گئی. تو وہ مچھلی کہنے لگی کہ اے سلیمان, کیا کوئی مہمانوں کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے؟ کیا کوئی مہمانوں کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے؟ وہ اللہ مجھے روزانہ اس طرح کے 2 نوالے کھلاتا ہے, وہ اللہ مجھے روزانہ اس طرح کے 2 نوالے کھلاتا ہے. آج تو میرا پیٹ ہی نہیں بھرا اور میں اللہ تعالیٰ سے جا کر کہوں گی کہ یہ سلیمان نے کیسی دعوت کی تھی کہ میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا. تو سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ آپ ہی اپنی مخلوق کو چلا سکتے ہیں, کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ آپ کی مخلوق کو کھانا کھلا سکے. ایک وقت کا کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا, ایک وقت کا کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا, ایک ٹائم کا کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا. یہ تو اللہ ہے, وہ رازق ہے, وہ رزق دینے والا ہے, وہ ایسا رزاق ہے کہ بغیر کام کاج والوں کو بھی کھلاتا ہے, کام کاج والوں کو بھی کھلاتا ہے, 2 پاؤں والوں ان کو بھی کھلاتا ہے, 4 پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, 6 پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, 8 پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, 10 پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, 12 پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, بغیر پاؤں والوں کو بھی کھلاتا ہے, 1 منہ والوں کو بھی کھلاتا ہے, 2 منہ والوں کو بھی کھلاتا ہے, 2 کان والوں کو بھی کھلاتا ہے, 4 کان والوں کو بھی کھلاتا ہے. اسی طرح ایسی مخلوق ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ پاک روزانہ ان کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ بہت ساری مخلوق تو ایسی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں, ان کو کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے سامنے یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر اپنا عصا مارو, اس کے اوپر اپنی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس پتھر کے اوپر ماری, اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکل گیا. پھر فرمایا ایک اور لاٹھی مارو, دوبارہ لاٹھی ماری, اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکل گیا. پھر فرمایا ایک اور لاٹھی مارو, پھر تیسری بار لاٹھی ماری, اس میں سے ایک اور پتھر نکل گیا. پھر فرمایا ایک اور لاٹھی مارو, پھر لاٹھی ماری تو 4تھی 5ویں 6ٹھی بار جا کر ایک چھوٹا سا پتھر نکلا. یعنی پتھر کے اندر پتھر, پھر پتھر کے اندر پتھر, پتھر کے اندر پتھر, کرتے 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 بالکل چھوٹا سا پتھر نکلا. جب آخر میں لاٹھی ماری تو دیکھا اس چھوٹے سے پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, اس چھوٹے سے پتھر کے اندر چھوٹا سا کیڑا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اب آپ اس کیڑے کو اپنے ہتھیلی پر اٹھاؤ, اس کیڑے کو اپنی ہتھیلی پر اٹھاؤ اور اس کو قریب لے کر آؤ اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور قریب لے کر آئے. دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر ہرے کلر کا, ہرے رنگ کا سبز پتا تھا, بالکل تر و تازہ, بالکل تر و تازہ. اور قریب لے کر آئے تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ اللہ جو مجھے اتنے سارے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے اور مجھے یہاں پر روزی بھی دیتا ہے.
مجھے یہاں پر کھانے کے لیے بھی دیتا ہے اور روزانہ تازہ تازہ دیتا ہے، روزانہ تازہ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے دینے والے ہیں، ایسے کھلانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک انسانوں کو بطور آزمائش کے لیے کبھی تو مال دے کر آزماتے ہیں اور کبھی مال لے کر آزماتے ہیں۔ ہر انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ مختلف طریقے سے آتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس وقت دیا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اللہ پاک اس زندگی کو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں یہاں بہت تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اس وقت 30 سال کا ہے، آپ میں سے اس وقت اگر کوئی 30 سال کا ہے تو ذرا سوچو 31 سال پہلے اس کا دنیا میں وجود تھا؟ 2024 آج سے 1995 میں اس کا وجود تھا، 1992 میں اس کا وجود تھا، 1990 میں اس کا وجود تھا؟ نہیں تھا۔ جس طرح پہلے کبھی نہیں تھا آئندہ بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلے کبھی نہیں تھا آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا ہوگا، کسی کے والد انتقال کر گئے ہوں گے، کسی کی والدہ انتقال کر گئی ہوگی، کسی کے چاچا چاچی، کوئی نہ کوئی تو انتقال لازمی کر گیا ہوگا۔ کبھی وہ بھی تھے، کبھی وہ بھی اس دنیا میں تھے۔ اسی طرح جب آپ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں آپ کو ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کی قبریں ملیں گی۔ ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کی قبریں ملیں گی۔ امیر کی بھی ملے گی، غریب کی بھی ملے گی، بہت زیادہ خوشحال رہنے والے کی بھی ملے گی، فقیر کی بھی ملے گی، گورے کی بھی ملے گی، کالے کی بھی ملے گی، اسی طرح مرد کی بھی ملے گی، عورت کی بھی ملے گی۔ ہر طرح کی قبریں وہاں ملیں گی۔ وہ قبر والے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں چاہ تھی، کبھی ہم بھی تھے جوان، کبھی ہم بھی تھے چٹان، پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا۔ لیکن ہمیں تو مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں تو مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، ہمیں تو مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا ریت کا پانی ہے۔ تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ پاک نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے اور تم دنیا کے اندر جی رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو راضی کر کے آ جاؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رونا ہے۔ ہم تو روزانہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ صرف ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، یا اللہ صرف ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، ہم آپ کی عبادت کر کے آئیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جایا کرتا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا آپ کی اور ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب پتہ نہیں کون سی صبح ہماری زندگی کی آخری صبح ہو، کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، کون سا ہفتہ ہماری زندگی کا آخری ہفتہ ہو، کون سا جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، کون سا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اسی وقت توبہ کریں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ کر سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا اور وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بھول گیا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو تقریباً 40 دن پہلے اس کو خواب دکھتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو 40 دن پہلے ایک خواب دکھتا ہے۔ کیا خواب دکھتا ہے؟ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ خواب کے اندر وہ ان کو دیکھتا ہے، خواب کے اندر وہ ان کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں سفید کپڑوں میں ہوں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان قریب یہ دنیا سے جانے والا ہے۔
بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھے۔ اکثر انسان خواب دیکھنے کے بعد بھول جاتا ہے، اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو موت ہے یہ مختلف طریقوں سے انسان کو آگاہ کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک پیغامات دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ تیرا وقت قریب ہے، تیرا وقت قریب ہے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ آ گئی وہ سکرات موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے، جس سے تم سمجھا کرتے تھے کہ شاید مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن موت آج آ چکی، بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ جس وقت انسان کی موت آتی ہے، جس وقت انسان کے پاس ملک الموت آتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ آتا ہے، تو وہ ان کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح جس کا آخری وقت آتا ہے وہ اس موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس موت کے فرشتے کے علاوہ اگر اس کے برابر میں اس کے بچے بیٹے ہو بھول جاتا ہے، اس کی بیوی بیٹی ہو بھول جاتا ہے، اس کے ماں باپ بیٹے ہو بھول جاتا ہے۔ اب اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، اس کو صرف ملک الموت دکھتا ہے، ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت بھول جاتا ہے، وہ گھر بھول جاتا ہے، وہ دولت بھول جاتا ہے، وہ دکان بھول جاتا ہے، صرف کس کو دیکھتا ہے؟ ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں کہ جس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ ایک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس وقت انسان کی جان نکلتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کسی کو۔ اس طرح بہت سارے واقعات سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں کہ جن کا آخری وقت آیا ان کو ملک الموت دکھ گیا۔ جس وقت ملک الموت سامنے آتا ہے تو انسان اس کو اپنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے وہ آتا رہتا ہے اس کی آنکھیں بھی اسی طرف گھومتی رہتی ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک الموت اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر اس کی جان نکالنا شروع کرتا ہے۔ اب جب اس کی جان دل تک آ جاتی ہے، آخر میں اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، گویا کہ اس کی زندگی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ بس تو میرے عزیزو، جو کوئی بھی اس وقت دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھنا پڑے گا۔ کون سا دن؟ موت کا دن۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اللہ تعالیٰ سے موت کے وقت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اے اللہ مجھے سکرات موت سے بچا، اے اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا، کیونکہ موت کی سختی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ دیا تھا کہ وہ قبر کے اندر سے مردے کو زندہ کر سکتے تھے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے ایسے بڑے دیے تھے۔ ایک معجزہ وہ دیا تھا کہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کو اللہ پاک کے حکم سے دعا کرتے اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ اسی طرح دوسرا معجزہ کیا دیا تھا کہ اللہ پاک کے حکم سے اگر کسی قبر والے کو یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ بندہ قبر کے اندر سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان گئے، قبرستان میں جا کر اپنی والدہ کی قبر پہ گئے۔ والدہ کا کیا نام ہے؟ مریم، حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے۔ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کے بعد کہنے لگے کہ اے امی جان، اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا معجزہ دیا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں آج آپ کو زندہ کروں، کیوں نہ میں آج آپ کو زندہ کروں، اپنی امی جان کو زندہ کروں، اللہ پاک نے مجھے معجزہ دیا ہے۔ تو اندر قبر سے آواز آئی، مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا عیسیٰ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی رنگ رنگیاں ہیں، لیکن میرے بیٹا ایک چیز ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ جس وقت میری موت آئی تھی، جس وقت میرا انتقال ہوا تھا، تو اس وقت موت کی سختی اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں وہ دوبارہ موت کی سختی برداشت نہیں کر سکتی، اب میں دوبارہ موت کی سختی برداشت نہیں کر سکتی، اس وجہ سے میں قبر میں ہی ٹھیک ہوں، میں دوبارہ دنیا میں نہیں آنا چاہتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے
امتیوں موت کے وقت کی سختی سے اللہ پاک کی پناہ مانگا کرو اور دعا کرتے رہا کرو، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا۔ تو موت کی سختی سے اگر بچنا ہے، موت کی سختی سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر موت کی سختی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر اپنی من چاہی والی زندگی گزاریں گے تو موت کی سختی سے نہیں بچ سکتے۔ جب نافرمان آدمی، نافرمان شخص کی موت آتی ہے اور اس کی جان اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں دی ہے کہ نافرمان آدمی کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو روح دوبارہ جسم کے اندر گھستی ہے، روح کیا کرتی ہے؟ دوبارہ جسم میں گھستی ہے، وہ ملک الموت پھر کھینچتا ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر کھینچتا ہے، پھر بھاگتی ہے، یہاں تک کہ مثال دی ہے کہ ایک کانٹے دار درخت ہو، ایک کانٹے دار درخت ہو اور اس کے اندر اگر کپڑا پھنس جائے تو بتائیں وہ کپڑا جب کھینچیں گے تو کانٹوں کی وجہ سے وہ کپڑا پھٹ جائے گا۔ کانٹے کے اندر اگر کوئی کپڑا پھنس جائے تو جب اس کو کھینچیں گے تو وہ کپڑا کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان کی روح جو نافرمانی میں گزارتا ہے وہ بار بار گھستی ہے، بار بار نکالتے ہیں، بار بار گھستی ہے، تو وہ موت کی سختی اس وقت سہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح غبارے کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہوا نکل گئی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ابھی موقع دیا ہوا ہے، ابھی وقت دیا ہوا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی بھی اچھی ہو، تو آج چھوٹی سی زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزار لیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سکون والی ہو جائے گی اور آخرت بھی سکون والی ہو جائے گی۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جتنی گزر گئی اس پر کیا کریں؟ توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، میں جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں، جب تک آپ اپنی امت کے درمیان موجود ہیں، میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اگرچہ یہ گناہ بھی کرتے رہیں، اور آپ کے آنے کے بعد جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو استغفار ضروری ہے، کم از کم صبح اور شام کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان سے بھی کہنا کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، ہر کوئی گناہ گار ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کر گا صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کہنا، اسی طرح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور اسی طرح 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا، اور رات کو سونے سے پہلے آخری جو الفاظ ہماری زبان کے ہوں وہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہتے سو جانا ہے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، پھر اگلے جمعے کو بتائیں گے کہ کس کس نے جو ہے رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھا، سب بتائیں گے نا انشاءاللہ، آج سے کوشش کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔